رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ہوں میمونہ حسن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ، لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے بڑے گناہوں کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے، کیونکہ جو چھوٹے گناہوں سے محتاط ہو وہ کبیرہ گناہوں سے بھی ڈرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار ہر روز نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا اور آپ نے تجسس نہ کیا اور یہ نہ پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ ایسا کون کہتا ہے؟ وہ شخص جس کا ضمیر زندہ ہو اور اس کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ اگر میں آج بچ گیا تو کل قیامت کے روز ضرور پکڑا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بار بار یہی کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، وہ معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ انسان کو بدصورت بنا دیتے ہیں، ان کو گرانے کے لیے نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے، چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ سیدنا عمارہ بن رویبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا جندب کثری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے یعنی عہد و امان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنا اللہ کی حفاظت سے باہر نکلنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی حفاظت سے باہر آ گئے تو پھر ہمارے لیے کون سی پناہ گاہ باقی رہے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
منافقوں پر فجر اور عشاء سے بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو ان میں ضرور پہنچیں، اگرچہ انہیں سیرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے، یعنی پیٹھ کے بل گھسٹ کر بھی اگر انہیں مسجد میں آنا پڑے تو وہ ضرور مسجد میں آئیں، یعنی ہر حال میں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور ہمارے دل میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔